ڈپینڈنسی کا مطلب کیا ہے؟ محتاجی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ہم ایسا فیل کریں کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہم سروائیو نہیں کر سکتے، اور اس کے بغیر ہم اگلا قدم نہیں اٹھا سکتے، ہم کیا کہتے ہیں، خوش نہیں رہ سکتے۔ میں اکثر میرے پاس جو بھی پیشنٹس آتے تھے ڈپریشن کے، یا ان ساروں میں مین پرابلم یہی ہوتی تھی، ایموشنل ڈپینڈنسی۔ اچھا، پھر وہ ایموشنل ڈپینڈنسی میں جیسے بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے ایکسپیرئنس سے بھی دیکھا ہے کہ ایون خون کے رشتوں پہ بھی آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے اپنی خوشی کے لیے۔ وہ ٹھیک ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں سروائیول کے لیے، اپنی گرومنگ کے لیے، اپنا بڑھنے کے لیے، سارا کچھ۔ بٹ دا تھنگ از کہ وہ بھی تبھی ممکن ہے جب وہ پیرنٹس اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تربیت کریں، تبھی ایک پازیٹیو گروتھ ہوتی ہے۔ ورنہ جو آج کل ہم اپنے جس کو کہتے ہیں نا سجے کھبے نظر ڈالیں، تو جو ہماری یوتھ کا حال ہو چکا ہوا ہے، جو ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں، جو ہمارے یہاں ڈائیورسز کے ریٹس بہت ہائی ہیں، اور جو سب سے خطرناک چیز میں تو کہوں گی کہ اس دن میں دیکھ رہی تھی، پہلے تو سنا تھا کہ ڈپریشن یعنی کہ باہر زیادہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی اب پاکستان میں کہتے ہیں کہ ہر تیسرا آدمی از سفرنگ فرام ڈپریشن۔ اور ڈپریشن از اداسی نہیں ہے، ڈپریشن اتنا سیریس ہے کہ لوگ دے اٹیمپٹ سوسائڈ، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اپنے لیے وہ کتنا بڑا جہنم آگے سے لے رہے ہیں۔ تو اس میں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک تو پرسنالٹی ویسی ہو جاتی ہے، جب آپ کسی پہ ڈپینڈ کرتے ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اس کی خوشی کی خاطر اپنے آپ کو بہت توڑتے مروڑتے بھی ہو، بے عزتی بھی برداشت کرتے ہو۔ حالانکہ ہمیں تو یہی ہے کہ اپنے نفسوں کو ذلیل نہ کرو۔ پھر جب آپ کسی کے اوپر بہت زیادہ سہارا لیتے ہو تو اگلا پھر آپ کو بوجھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اینڈ دس گوز ان ایوری ریلیشن شپ۔ میں ہمیشہ پیشنٹس کو یہی کہتی تھی، پیشنٹس کو یا جو بھی کاؤنسلنگ یا یہ، کہ سائڈ بائی سائڈ چلنا چاہیے۔ یوزلی پینسل میرے پاس ہوتی تھی تو میں ان کو بتاتی تھی کہ یو سی اف یو واک لائک دس سائڈ بائی سائڈ، چاہے میاں بیوی ہوں، چاہے پیرنٹس چلڈرن ہوں، تو جب آپ ایسے کسی پہ کرتے ہو، ڈپینڈ اتنا زیادہ کرتے ہو، اگلا جب ایک قدم آگے جائے گا تو آپ دھڑام گر جاؤ گے۔ جس پہ آپ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہو اس کے لیے بھی بہت سفوکیٹنگ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہ کہتے ہیں گاڑی کے دو پہیے ہیں، اب ایک دوسرے کے اوپر اگر پہیا چڑھ جائے تو گاڑی تو نہیں چلے گی۔ سو یو ہیو ٹو گو سائڈ بائی سائڈ، اچھے میں برے میں آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب آپ ٹوٹنا شروع ہوتے ہو، اب اس میں ڈپینڈنسی میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو جاتی ہیں۔ آپ جس پہ ڈپینڈ کرتے ہو آپ اس سے ہر چیز ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یہ اب میری پروٹیکشن بھی کرے، یہ میری ہر خواہش پوری کرے، یہ میرے مزاج کے مطابق چلے۔ اور جس پہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہو اس کو ہوتا ہے کین بی مینیپولیٹو، کہ آپ کو ذلیل بھی کر سکتا ہے، آپ کو لیٹ ڈاؤن بھی کر سکتا ہے، آپ پہ احسان جتا سکتا ہے بہت زیادہ۔ دیٹ میکس کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے، اس سے آپ کا کانفیڈنس ٹوٹتا ہے، اور اس سے ڈیسیجن میکنگ پاورز چلی جاتی ہیں۔ آپ ہمیشہ دوسرے کی طرف دیکھتے ہو کہ اچھا پتہ نہیں میں نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں مجھے، یہاں تک کہ ایک سوٹ خریدنا ہو اس کے لیے بھی آپ اتنے ڈپینڈنٹ، بیکاز یو ہیو لاسٹ یور کانفیڈنس۔ تو آپ یو آر نیور شیور کہ آپ نے زندگی میں کوئی بھی ڈیسیجن جو بھی لی ہے وہ صحیح لی ہے کہ نہیں لی۔ سملرلی ہمارے جب یہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، یوتھ ہوتے ہیں، دے ڈپینڈ ٹو مچ آن دیئر، جس کو ہم پیئرس کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے اوپر۔ اب دیئر اوپینین میٹرز اے لاٹ۔ تو جب اپنے میں کانفیڈنس نہیں ہوگا، گھروں میں وہ سکون نہیں ہوگا، پیرنٹس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ نہیں ہوگا، تو پھر آپ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہو باہر اسکولز میں یا کالجز میں، اور پھر اس کے لیے آپ اپنے آپ کو مٹانا شروع کرتے ہو۔ یعنی اگر زیادہ تر یہی ہو رہا ہے آج کل، ہمارے بچے بے سکون ہیں تو دے ریزورٹ ٹو ڈرگز، دے ریزورٹ ٹو ڈرگ ایڈکشن میں جاتے ہیں، یا اس طرح کے بیہیویئر، ریکلیس بیہیویئر میں جاتے ہیں۔ بوائز وغیرہ جو ہوتے ہیں ریش ڈرائیونگ کریں گے، ریسنگ کریں گے، اس طرح کی چیزیں۔
سو اپنے آپ کو فٹ ان کرنے کے لیے ہم اپنی ویلیوز ساری توڑ پھوڑ دیتے ہیں, بیکاز یو وانٹ ٹو بلانگ سم ویئر, یو وانٹ ٹو ان ادر ورڈس ڈپینڈنٹ ہونا چاہتے ہو, اپروول چاہتے ہو اس کے لیے. اب یہ جو پیشنٹس ہیں, اب ان کی ڈپینڈنسی اتنی زیادہ میڈیسنس پہ ہو جاتی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ 17 سال 20 سال they have been using anti-anxiety drugs, they have been using antidepressant drugs. اچھا سورہ رحمان سن لی ہے, فیلنگ مچ بیٹر, نیند ٹھیک ہو گئی ہے, بھوک ٹھیک ہو گئی ہے, انٹرسٹ ریوائیو ہونے شروع ہو گئے ہیں, اتنی انرجی آ گئی ہے کہ ہم کہ گھر کے کام کرنے شروع ہو گئے ہیں, یا مرد جو ہیں نوکری پہ جا رہے ہیں, کانفیڈنس بحال ہو گیا ہے, لیکن دوائی نہیں چھوڑنی. وہ اس لیے کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کا کرم ہے, لیکن اگر ہم نے نہ کھائی تو اگر ہمیں دوبارہ سے انگزائٹی اٹیک ہوا ڈاکٹر صاحبہ تو پھر, اگر ہمیں دوبارہ سے ڈپریشن ہو گیا تو پھر. یعنی اللہ کی محتاجی, اللہ کی ڈپینڈنسی کہ اللہ خیر کرے گا. ہم کہتے ضرور ہیں کہ اللہ مالک ہے, بٹ بلیو می وی ڈو ناٹ مین اٹ ایٹ آل. ہم ہر طرف ہاتھ پاؤں ماریں گے, جیسے ابھی سید نے بتایا, ہم ادھر ادھر انویسٹمنٹس کر لیں گے, ہم اپنا فیوچر سیکیور کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1,00,000 دیا تو وی وانٹ ٹو ڈبل اٹ ٹرپل اٹ کہ نہیں. کلندر پاک نے زندگی بہت آسان کر دی. نیچرلی انہوں نے اپنا ہی واز اے رول ماڈل ہمسیلف. انہوں نے اپنا سارا کچھ چھوڑا. ہم جن چیزوں کی دوڑ میں جاتے ہیں کہ ہمارا گھر ہو, ہمارا اسٹیٹس ہو, ہمارا یعنی فیملی میں یہ ہو, وہ عزت ہو ہماری معاشرے میں, ہی لیفٹ ایوری تھنگ فار لو آف اللہ. انہوں نے یہی چیز, یہی سبق ہمیں سکھایا. آگے سے سید بابا جان کا بھی یہی حال ہے. اللہ مالک ہے, جیسے انہوں نے کئی دفعہ بتایا بھی ہے کہ لوگ پوچھتے تھے شاہ جی کوئی پلاٹ ہے, کوئی کام آپ کرو گے, کوئی بزنس ہے تو کیا کرو گے آپ ریٹائر ہونے کے بعد, آپ تو ریٹائر ہونے والے ہو. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جس رب نے مجھے 60 سال پالا ہے, کیا وہ مجھے آگے نہیں پال سکتا؟ اور ایز یو آل نو کہ بہترین پال رہا ہے, بہترین پال رہا ہے. اللہ نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں کی. میں کہتی ہوں بہت سے جن لوگوں کے بے شمار گھر ہوتے ہیں یا بزنسز ہوتے ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں, لیکن سکون نہیں ہوتا, بیکاز دے ڈو ناٹ ٹرسٹ ان اللہ, دے ڈو ناٹ ڈپینڈ آن اللہ. وہ جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے, فیتھ کی بات کر رہے تھے, کیا ہم میں ہے؟ نو. یعنی جتنا میں نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہے, اپنی فیملی میں دیکھا ہے کہ جتنا آ جاتا ہے نا, اٹ از نیور انف, کہ یہ کافی نہیں ہے. میرے بھائی نے مجھے کہا کہ اتنا میں جوڑوں, یعنی کہ میں اتنا چھپا کے رکھتا ہوں اپنی بیوی سے اور سارے بچوں وغیرہ سے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا اگر کل کو مجھے ہارٹ اٹیک ہوگا تو ان میں سے تو کوئی نہیں مجھے پوچھے گا. میں نے کہا کہ بھائی جان وائی ڈو یو بلیو ان دیٹ؟ ہیو فیتھ ان اللہ المائٹی. کیوں خیر ہو, کیوں تمہیں ہارٹ اٹیک ہو, یا کیوں اس طرح ہو؟ نہیں تمہیں نہیں پتا. میں کہا اچھا یار. میں کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کلندر پاک نے اس طرح کی چیزیں ذہن میں نہیں آنے دی کبھی بھی. ان کے جو سبق تھے سارے کہ بیٹا بابا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر کسی مشکل میں مجھے, جب بھی میں ڈلی ہوں آفتوں مصیبتوں میں بھی, جس میں سے بھی گزری ہوں, صحت کی بہت ایکسٹریم یعنی کہ بیڈ باؤنڈ بھی ہو گئی تھی, تو اس اللہ نے نکالا ہے. اور اگر ہم میں یہ فیتھ نہ ہو, ڈپینڈنسی اللہ کی کہ اللہ خیر کرے گا, اللہ ٹھیک کرے گا, تو پھر تو ہم میں بھی وہی آ جائے گی, مایوسی آ جائے گی, ہم لوگ فرسٹریٹ ہو جائیں گے. ہم لوگوں کے اندر بہت سی جتنی نیگیٹیوٹی ہیں جو کہ ہمارا سکون تباہ کر دیتی ہیں, ہمارا ایمان تباہ کر دیتی ہیں, ہماری زندگیاں تباہ کرتی ہیں, وہ سب کی سب اس لیے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے اوپر, اللہ کی رحمتوں پر, اللہ کی محبتوں پر, اللہ کے حسین ترین ہونے پر ہمیں وہ فیتھ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. ہمیں جس طرح اللہ کی ڈپینڈنسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اب اسپریچولی بھی ہم جو بھاگتے ہیں ادھر ادھر, سورہ رحمان جو ہے وہ بہت ہی, ایک اللہ کے دوست نے یہ پیغام دیا, ہمیں فیض عطا کیا اور قرآن عطا کیا.
یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بتا دیا کہ یہ کر لو اور وہ کر لو، ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہم سنتے بھی ہیں، ہم کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے فائدہ بھی ہمیں ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. یٹ دیر از ڈاؤٹ، کیونکہ ہماری ڈپینڈنسی اللہ پہ نہیں ہے. ہم پھر بھی ادھر ادھر بھاگتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جو قرآن یہ سننے کے بعد بھی ان کی زندگیاں، یعنی کہ اگر بالکل ڈیتھ بیڈ پہ ہیں تو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد پھر فلانے پیر صاحب کے پاس گئے ہیں، یا فلانے نے یہ کہا ہے، یا میں نے یہ وظیفہ سنا ہے، یا میں یہ تسبیحات کر لوں. نہیں وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمیں کلندر پاک نے فرمایا تھا بیٹا بابا بحث نہیں کرنی، بس پیغام دو اور آگے چلو. ڈپینڈنسی میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، جیسے وہ میرا کلاسیکل کیس ہے، کہ کس طرح لوگوں کی محتاجی، دنیا کی محتاجی سے ہٹ کے اللہ کی محتاجی اس نے اختیار کی. اس کی وجہ سے اس کی زندگی بہترین ہوئی. یہ نہیں ہے کہ پرابلمس ختم ہو جاتی ہیں، پرابلمس تو کبھی کسی کی ختم نہیں ہوں گی. پرفیکٹ لائف یا آئیڈیل لائف تو آئی تھنک اٹس اے فولز پیراڈائز. پرفیکٹ لائف، ہاں اگر ہم دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں گے، گھر ہو اور گاڑیاں ہوں، نوکر چکر ہوں، اولاد ہو، کھلا پیسہ ہو، بڑھاپا سیکیور ہو، اف یو کال دیٹ پرفیکٹ لائف تو میں معافی چاہتی ہوں. بیکاز اٹ از نیور انف. میں نے خود دیکھا اٹ از نیور انف. اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ اتنے پھکے مارتے ہیں دوائیوں کے. رات کو ان کو نیند نہیں آتی، ان کو سیڈیٹیوز لینے ہوتے ہیں سونے کے لیے، ان کی صحتیں ٹھیک نہیں ہوتی. کلندر پاک کی جو یہ محبت اور یہ جو فیض ہے کہ جی اللہ کی محتاجی اختیار کرو، دنیا کی محتاجی سے بچو، اس میں میں نے اپنی 20 سالہ زندگی، 21 سالہ زندگی میں دیکھا ہے، اررسپیکٹیو کہ صحت خراب ہو یا کبھی فائنینشلی اپ اینڈ ڈاؤن ہو یا کوئی بھی پرابلم ہو، تو سکون میں رہتے ہیں. انسان سکون میں رہتا ہے، کل کی فکر نہیں، رات کی فکر نہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ڈاکہ نہ پڑ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ ہو جائے. خوف نہیں ہے. تو آئی پرسنلی بلیو کہ اللہ کی محتاجی اختیار کرنے سے اس دنیا میں بھی ہماری زندگی پرسکون ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے.